الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ویورز، الازہر انسٹیٹیوٹ کا مقصد جہاں اسلامی مستند باتیں آپ تک پہنچانا ہے، وہیں اس کا ایک خوبصورت مقصد عربی زبان کی معلومات اور گرامر اور دیگر بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانا ہے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں عربی زبان کی بنیادی معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی لگیں گی اور مزید فائدہ مند ثابت ہوں گی، کیونکہ عموماً جب طلبہ پیپرز دیتے ہیں PPSC کے یا NTS کے یا دیگر جو امتحان لینے والے ادارے ہیں، تو ان میں عربک کی بنیادی باتیں بھی پوچھی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم آج کی ویڈیو میں بنیادی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عربی زبان کو پسند فرمایا۔ جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، یہ ہمیں آج پہلی بار بات پتہ چلی ہوگی۔ تو اس عربی زبان کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو ہم لغت الضاد بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان سب سے پرانی زبان ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سب سے پہلے انہوں نے عربی زبان میں کلام فرمایا۔ اب آتے ہیں کہ دنیا میں کتنی تعداد ہے جو عربی زبان بولتی ہے۔ تو ایک اندازے کے مطابق کم و بیش 274 ملین لوگ عربی زبان بولتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ انگلش ہے، اس کے بعد ہسپانوی ہے، یہ اس طرح کی بہت ساری زبانیں ہیں، لیکن 274 ملین لوگ عربی زبان بولتے ہیں۔ اب یہ زبان کم و بیش 25 ممالک میں بولی جاتی ہے، یعنی 25 ممالک کی قومی زبان عربی ہے۔ اس کا عالمی دن کب منایا جاتا ہے؟ 18 دسمبر کو۔ 18 دسمبر کو اس کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ 18 دسمبر 1973 کو اقوام متحدہ نے بطور سرکاری زبان تسلیم کیا تھا۔ اس وجہ سے اس دن کو عالمی طور پر عربی زبان کا دن منایا جاتا ہے۔ یونیسکو نے 1974 میں اس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ اس میں کوئی کیپٹل لیٹر نہیں ہوتا۔ عربی زبان کے بہت سے ڈائلیکٹس ہیں۔ ڈائلیکٹس مطلب لہجے ہیں، جیسے ماڈرن ہے، کلاسیکل عربک ہے، ایجپشین عربک ہے، موروکن عربک ہے، سٹینڈرڈ عربک ہے۔ اس زبان کی بہت ساری خصوصیات بھی ہیں۔ خصوصیات ان میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ الفاظ کی انفرادیت، ہر لفظ کو بیان کرنے کے لیے بے شمار عربی زبان میں الفاظ موجود ہیں، جیسا کہ علامہ دميري رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں لفظ شعر کے کم و بیش 500 سے زیادہ الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جیسے لیث، اسد، غضنفر، زیغم وغیرہ بہت سارے الفاظ موجود ہیں۔ حرکات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تقریباً ہر حرف پر آنے والی علامات حرکات کہلاتی ہیں، اور صرف حرکات کی تبدیلی کی وجہ سے معانی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں جس طرح آتا ہے صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعمت پر تا جو ہے اس پر زبر بیان کر رہی ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر غلطی سے کوئی شخص اس کو انعمت کی بجائے انعمت پڑھ دے تو اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، ان لوگوں کا راستہ جس پر میں نے انعام کیا۔ دیکھیں بالکل اپوزٹ معنی اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں اس کے بندوں میں سے۔ تو اگر معاذ اللہ انما یخشی اللہ کے کلمات استعمال کر دی جائیں، یعنی اللہ اس میں جلالت پر زبر کی بجائے پیش پڑھ دی جائے، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ معاذ اللہ اللہ ڈرتا ہے علماء سے۔ تو یہ معنی کی تبدیلی جو ہے انسان کو اسلام و کفر کے درمیان بھی لے آتی ہے، اس لیے حرکات کا بہت عمل دخل ہے عربی زبان میں۔ روٹ ورڈز یعنی حروف اصلیہ، عربی زبان میں ہر لفظ کے کچھ اصلی حروف ہیں جن کو ہم حروف اصلیہ کہتے ہیں۔
ان الفاظ سے نکلنے والے تمام الفاظ کے معنی ان حروف اصلیہ میں جھلکتے نظر آتے ہوتے ہیں، جیسے جیم نون جو ہے جن، جنین، جنہ، جنہ، مجنون وغیرہ، ان تمام کے میننگز میں ایک سملیرٹی ہے، وہ کیا ہے؟ چھپا ہونا، ہڈن۔ تو ان تمام میں جب ہم ان کے معنی دیکھتے ہیں تو یہ سب میں ہمیں یہ چیز کامن نظر آتی ہے کہ ان میں یہ معنی موجود ہے۔ عام طور پر ہر زبان کے کچھ نہ کچھ آرٹیکلز ہوتے ہیں جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی مخارج، اور ان حروف کی ادائیگی کے لیے 8، 9 یا زیادہ سے زیادہ 10 مخارج ہوتے ہیں، لیکن عربی زبان کے کل 29 حروف کے لیے 17 مخارج ہیں۔ 29 حروف کے لیے 17 مخارج ہیں، جو صرف اور صرف عربی زبان کی خصوصیت ہے۔ ملٹیپل میننگز، مطالعہ سے شغف رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ ہر زبان کے کچھ معانی ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں بھی عربی زبان صرف فہرست ہے۔ مثال کے طور پر لفظ عین، اس کے مختلف معنی ہیں، جیسے آنکھ، عین کا معنی جاسوس، رقم، سونا، بارش، کم ہونا، تھیلے کا منہ، چشمہ، کسی چیز کا ایک جیسا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یعنی یہ تمام کے تمام معانی جو ہیں صرف اور صرف لفظ عین کے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے عربی زبان کی۔ جملے میں عام طور پر جوڑنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جن کو صلات کہا جاتا ہے، انگریزی میں ریلیٹو ناؤنز۔ عربی زبان ان صلات کو استعمال کرنے میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک فعل ہے، اس کے کچھ صلات ہیں، لیکن ہر صلے کے ساتھ ایک ہی فعل ایک نیا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے لفظ ہے ضربتہ، میں نے اسے مارا۔ اگر ہم ضربت لہو کہہ دیں تو معنی یہ بنے گا میں نے اس کے سامنے ایک حوالہ نقل کیا ہے۔ اور اگر اسی لفظ کو ہم تھوڑا صلہ چینج کرنے کے بعد پڑھیں ضربت عنہ، میں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ مزید اگر کہا جائے ضربت فی الارض تو اس کا معنی یہ بن جائے گا میں نے سفر کیا۔ تو صلات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے معنی بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کہا جائے ضربت الیہ، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب دیکھیں جیسے ہم نے ایک صلہ تبدیل کیا، ساتھ ہی اس کے معنی میں اچھا خاصا فرق سامنے آنے لگا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے عربی کی بنیادی معلومات کے ساتھ، اور اس طرح کے بے شمار مفید اور مستند قسم کی معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ تو کوشش فرمائیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔